اپنی طرف سے اور اس پورے معزز ایوان کی طرف سے مری میں جو دل خراش اور اندوناک واقعہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے اور مری میں 20 گھنٹے ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے اور وہاں پر برف باری جاری تھی، مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور ہم یہاں پر، آپ نے ابھی حضرت مولانا نے اجتماعی فاتح خوانی کرائی ہے، جہاں پہ اسپیکر معصوم بچے، نوجوان، بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور 20 گھنٹے ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک مین میڈ کرمنل؟ Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. کیا یہ حادثہ تھا قدرتی طور پر یا اٹ واز اے مین سلاٹر؟ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا، ٹریفک پولیس وہ موجود نہیں تھی، جو CNW جس کی یہ ذمہ داری ہے برف ہٹانے کے لیے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور لوگ بیچارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور وہ بلاتے رہے، وہ درخواست کرتے رہے، وہ اپنی جان کی وہ بھیک مانگتے رہے، کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، یقیناً موت برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندگی اور موت اس کی طرف سے ہے، خوشی غمی اس کی طرف سے ہے، بیماری اور صحت یابی اس کی طرف سے ہے، لیکن یہ جناب اسپیکر، یہ اسٹریٹ ایک انتظامی، ایک بدترین نااہلی، نالائکی کا وہ ایک مجرمانہ یہ فعل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب محکمہ موسمیات نے ان کو خبردار کر دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے، تو حکومت نے کیا انتظامات کیے؟ جب ان کو یہ اندازہ تھا اور خبریں مل رہی تھیں، نظام پورا موجود تھا، یہاں پر بھی سیف سٹی اسلام آباد میں ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ ایکسپریس وے کو آپ لے لیں یا جو مری کا پرانی سڑک اس کو لے لیں، اگر بے پناہ رش تھا تو پھر جو ٹورسٹ تھے، سیاح تھے، ان کو مزید جانے سے روکنے کے لیے کیا انہوں نے انتظامات کیے؟ جناب اسپیکر، پھر کیا انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کیا، جس کی شدید ضرورت تھی؟ جب محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے، انہوں نے کیا انتظامات کیے؟ اور پھر جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم آئے ہیں اس واقعہ کے اوپر، افسوسناک واقعہ، دل خراش واقعہ کے اوپر بات کرنے، خود نمائی کے لیے نہیں آئے، لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ چہرہ چھپا نہیں سکتے۔ جو سٹینڈرڈ، جو پریکٹس تھی، SOPs تھے، وہ موجود تھے۔ اور جناب اسپیکر، مری میں یہ پہلی مرتبہ تو برف نہیں پڑی، جو اتنا رش تھا سیاحوں کا، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، یہ تو پچھلے 2 سال چونکہ کووڈ تھا، اس کی وجہ سے لوگ مری اور دوسرے پہاڑوں پہ نہ جا سکے۔ اب انہوں نے رخ کیا ملکہ کوثر کا، تو جو تباہی ہوئی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا
کہ کس طرح ایک روٹین کا معاملہ ہر سال جو سیاح جاتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو کس طرح انہوں نے اپنی بدترین مجرمانہ غفلت سے، انتظامی نااہلی سے اور ان کی کرپٹ اپروچ سے کس طرح وہ ایک خوشی کا موقع کس طرح راتوں رات جناب اسپیکر غمی میں بدل گیا، اور پورا پاکستان اشکبار ہے اس واقعہ کے اوپر، مگر ان کے اوپر جو تک نہیں رینگی۔ ٹویٹ دیتے ہیں کہ جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ اندازہ فرمائے ذرا، اگر انتظامیہ تیار نہیں تھے تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں اور اس قوم کا جو آپ نے تباہی کی ہوئی ہے اس کا چھٹکارا حاصل کریں۔ جناب اسپیکر، ایک آنریبل منسٹر کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا شاندار اکانومی چل رہی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، مری انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور اکانومی بڑی زبردست چل رہی ہے، اور دیکھیں وہاں پر ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی، مہنگے کھانے، مہنگے ہوٹل۔ یہ ایک آنریبل منسٹر نے یہ باقاعدہ یہ بیان جاری کیا، اور پھر جب یہ حادثہ ہوا تو وہ کہتے جناب اسپیکر نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ ایک نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے میں مصروف تھا، اور مری میں یہ حادثہ ہو چکا تھا، ان کو قطعاً علم نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، کبھی KPK کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی، کبھی کچھ کہا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ دیکھتی آنکھ نے ایسا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کیا احتیاطی انتظامات کیے؟ میں جناب اسپیکر یہاں پر کسی حوالے سے بھی میں آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ کہ خود نمائی کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ مری اور پاکستان کے جو دوسرے خوبصورت ترین علاقے ہیں وہاں پر ہر سال لوگ ہزاروں لاکھوں جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مری میں باقاعدہ SOPs کئی سال سے بنی تھی، احتیاطی تدابیر کا باقاعدہ ایک روڈ میپ دیا گیا تھا، ایک اسٹریٹجی تھی، ہر سال اس کے اوپر عمل ہوتا تھا کہ نمک کے سٹاکس کہاں رکھنے ہیں۔ مشینری اس وقت کی حکومت نے، PML کی حکومت نے اربوں روپے کی منگوا کے وہاں پر رکھی اور ان کے لیے پورا انتظام کیا، اور پھر CNW کو اور دوسرے جو ادارے ان کو فنڈ دیے جاتے تھے کہ آپ وقت سے پہلے سڑکوں کو ریپیئر کریں گے، آپ نے فلاں جگہ آپ نے سالٹ کو سٹور کرنا ہے، نمک کو سٹور کرنا ہے، فلاں جگہ آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں سڑک کا یہ ذمہ دار ہے، فلاں کا یہ ذمہ دار ہے۔ باقاعدہ ایک SOP تھا، سپروائزری کمیٹی تھی، پولیس کی جو ٹریفک پولیس کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا۔ جناب اسپیکر، اس سال دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا ہے، جس طرح انہوں نے اس ملک میں 2 کروڑ لوگوں کو مزید خط افلاس میں دھکیل دیا ہے اور وہ بے روزگار ہیں، جس طرح انہوں نے دنیا کی پاکستان کی تاریخ میں مہنگا ترین یہ دورہ لے کے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کے غریب سے، یتیم سے دوائی چھین لی، ان کے منہ سے نوالا چھین لیا، اور آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں۔ آج ہر طرف جناب اسپیکر پکار ہے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر انہوں نے اس مری کے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے، جس طرح پاکستان کو انہوں نے تباہ و برباد معیشت کی تباہ و بربادی کی ہے، اسی طرح انہوں نے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، اور ہمارے زمانے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، ایڈوانس میٹنگز ہوتی تھیں، باقاعدہ اس میں MNS شامل ہوتے تھے، MPs ہوتے تھے، انتظامیہ ہوتی تھی، پولیس ہوتی تھی، باقی جو ادارے ہیں وہ موجود ہوتے تھے، باقاعدہ پلان بنتا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا، اس کی سپرویژن ہوتی تھی۔ انہوں نے
اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھا اور یہ اپنے ٹوٹوں میں یہ مصروف تھے کہ جناب واہ 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 اکانومی دیکھیں کہاں پہنچ گئی, لاکھوں لوگ مری کا رخ کر رہے ہیں. دیکھیں, اندازہ کریں کس طرح یہ قوم کی جو غربت اور بے روزگاری اور محرومیوں کو کس طرح یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں جناب اسپیکر. اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر, 20 گھنٹے تک کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا, کسی کو کچھ علم نہیں تھا. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے نمک کے سٹاکس کہاں کیے, مشینری کو ریپیئر کب کرایا, اس کو موبلائز کب کیا, جو سٹاف تھا وہ کب آیا, کب ریڈ الرٹ ملا, ریڈ الرٹ انہوں نے جاری کیا, کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر کوئی وہاں پر لگائیں, انہوں نے وہاں پر مانیٹرنگ ٹیمز کہ اس سے زیادہ لوگ آگے نہ جائیں. قطعاً کوئی کام نہیں ہوا. یہ بالکل میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. لہٰذا یہ 23 افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, یہ حکومت 100% اس کی ذمہ دار ہے اور انہوں نے مین سلوٹر کیا ہے. یہ قوم یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی, یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. ہر وقت اس کا احتساب کرے گی اور حساب لے گی جب بھی موقع آیا. میں جناب اسپیکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایلیبریٹ پلان تھا جھیکا گلی میں, لوئر ٹوپا میں, اور سنو کیمپس بنتے تھے اور ہر جگہ ذیلی کیمپس بنتے تھے. دور دور تک کوئی نام و نشان ان انتظامات کا وہاں پر موجود نہیں تھا. جناب اسپیکر, 3 سال 3.5 سال سے جس طرح یہ قومی معیشت تباہ حال ہے, اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس وقت اشکبار ہے. اور پھر جناب انہوں نے یو ٹرن لیا. پہلے یہ کہا کہ عوام کی آمدن میں اضافے کے ٹویٹ جاری ہوتے رہے, کہا جاتا رہا کہ سیاحت بڑھ گئی ہے, اور پھر جو ان کی عادت ہے یو ٹرن مارنے کی, کہا کہ عمران نیازی صاحب نے کہا کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی. تو جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں, استعفیٰ دیں, گھر جائیں, وگرنہ قوم آپ کو گریبان سے پکڑ کے آپ کو گھسیٹ کے باہر نکالے گی. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیرو ہیں, نیرو جو بانسری بجا رہے ہیں. قوم بے حال ہے, قوم بھوک, افلاس, غربت سے مر رہی ہے اور ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے. اور یہ جہاں ان کو کوئی سروکار نہیں, ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ کس طرح گالی گلوچ کرنا, کس طرح دشنام ترازی کرنی, کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے, اور ان کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے. 3.5 سال میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے تو لگایا, لیکن اپوزیشن کا بھی حوصلہ ہے. میں سلام کرتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے, ان کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کیا ہے. جناب اسپیکر, میں یہ چاہوں گا, اور اب انہوں نے کمیٹی بنا دی سرکاری افسروں کی, وہ کیا تحقیق کریں گے؟ یہ کتنا بڑا ایک اور سنگین مذاق ہے, ایک اور سنگین مذاق. ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا دی کہ جناب وہ اس کا کریں گے, اپنا اس کی انویسٹیگیشن اور رپورٹ لے کے آئیں گے. جناب جب وہاں پر واقعہ ہوا تھا قصور میں اس بچی کا, اس کو تو یہ سب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو پنجاب کی جو فورینسک لیب ہے اس نے بڑی محنت کر کے مجرم کو پکڑا. خود KPK میں ایسے واقعات ہوئے, اسی لیب نے وہاں پر مجرموں کو پکڑا. آج یہ جناب ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا رہے ہیں. 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے سراسر ان کی بدترین مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں, اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سرکاری کمیٹی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی. جناب اسپیکر, ایسا نہیں ہوگا. یہ قتل معاف نہیں ہوگا. یہ ان کا خون یہ ہوا ہے ان 23 لوگوں کا, یہ معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے پوری اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے, اور جو لوگ ہیں ان کو کارروائی کی سزا ملے, قوم کے سامنے لے کے آئیں. وہ جو کل کہتے تھے کہ لمبے بوٹ پہن کے جاتے ہیں اور یہ شو بازی کرتے ہیں اور جناب جا کے چھتری پکڑ لیتے ہیں, ٹوپی پہن لیتے ہیں, آج
آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے. آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے. جناب اسپیکر, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اگر قوم کی خدمت کرنی ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے, تو صدقے دل سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جو لمبے بوٹوں کے مذاق اڑاتے تھے اور نتھیا گلی میں بیٹھ کے ڈینگی برادران کی بات کرتے تھے, ڈینگی کے سیزن میں کیا ہوا؟ ہر روز اپنا پنجاب میں ہلاکتیں ہو رہی تھی, پاکستان میں ہلاکتیں ہو رہی تھیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اور وہی ڈینگی جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں آیا بڑی شدت سے, اور پھر اس کو بڑی شدت سے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا. ان کے دور میں دوبارہ ڈینگی آیا اور پھر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈینگی برادر اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں کہیں. آج یہ باتیں سب ان کے سامنے آ رہی ہیں. تو جناب اسپیکر, میں اور بھی آنریبل یہاں پر اسپیکرز ہیں, انہوں نے بات کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے, اندوناک واقعہ پیش آیا ہے. یہ ہاؤس اس کی پرزور مذمت کرتا ہے ان کی بدترین غفلت کی, نااہلی کی اور کرپٹ پریکٹسز کی. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, جب تقاریر ہو جائیں ایک قرارداد پیش کی جائے جو ہاؤس کوشش کریں کہ ہاؤس متفقہ طور پر اس کو منظور کرے. اس میں بنیادی شرط یہ ہو کہ اس کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا, اس سے کم یہ ہمیں بات منظور نہیں ہے. اس لیے کہ لاش پر لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری. لاش پہ لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری. حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام. فواد چودھری.